بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، میرے بارے میں بندہ جو بھی گمان کرے گا میں فیصلہ اس کے مطابق کروں۔ وہ اچھا گمان کرے تو میں اچھا فیصلہ کروں گا، وہ برا گمان کرے تو میں اس کے گمان کا اسے بدلہ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ عز و جلال کے بارے میں گمان اچھا رکھیں۔ کیا یہ وہی میرا اور آپ کا خالق و مالک نہیں جو مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہمیں بھی کوئی ایسی نعمت نہیں مل سکتی جو ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں آئی؟ کیا وہ کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھانے والا رب نہیں ہے؟ وہ آج کسی بھی مشکل سے نکال کے ہمیں بھی خوشیاں نہیں دے سکتا؟ میں مایوس کیوں؟ وہ ایک ہی چھڑی موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مارے ایک چھڑی لاٹھی، رستے 12 بن جائیں۔ کیسے بن جائے رستے؟ اور پانی میں رستے؟ اگر وہ پانی میں 12 رستے بنا سکتا ہے تو وہ آج میرے لیے بھی کسی مشکل سے نکلنے کے 12 راستے بنا سکتا ہے۔ پریشانی کس بات کی؟ پریشانی یہ نہیں ہے، پریشانی اصل میں میرے اور آپ کے دل میں ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے، ان میں ایمان کی وہ لذت اور حلاوت اور مٹھاس نہیں رہی۔ وگرنہ ایسے بھی لوگ تھے، سلف صالحین میں ایک شخص تھا، اتنا بیمار ہوا، اتنی مشکلیں آئیں، ایک دن سوچتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، اگر میرے رب کو یہی منظور ہے کہ آزمائش ہے تو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ مسکرا کے کہتا ہاتی زمن ما عندک، اور زمانے کے جو دکھ مصیبتیں ہیں کسی نے آنا ہے تو آ جائے، میں اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت اور سرور یہ ہے کہ میں خوش ہو جاؤں، جو میرے رب کے فیصلے ہیں وہ بالکل ٹھیک فیصلے ہیں۔ آج گھر بیٹھے اللہ نے کیسی عقل دے دی ہے، مالدار لوگ اللہ ان کے مالوں میں برکت فرما دے، وہ کیا کرتے ہیں، لیپ ٹاپ کھولا، 2-4 انگلیاں لگائی بس، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، جیب سے گلیکسی نکالا، آئی فون نکالا، 2-4 انگلیاں لگائیں، اچھا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں اچھا میرے اتنا بیلنس، حبیب بینک میں اتنا پڑا ہے۔ گھر بیٹھے ایک ایک چیز کی انفارمیشن لے لیتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اگر آپ یہ بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کہ تمہارا ویٹیج، تمہارا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو لمبی چوڑی انگلیاں گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پیج نکال کے حدیث پڑھ لو، من اراد ان يعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عنده۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا مرتبہ مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، اس سے پوچھو اللہ کے فیصلوں پہ تمہارا دل راضی کتنا ہے، جتنا راضی ہوگا اتنا مقام بلند ہوگا۔ بڑا آسان علاج ہے، دل سے پوچھئے میں راضی کتنا ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے وہ بات کہنی چاہیے، اور آپ کو بھی سلف کہتے تھے، مولا تیرے احسان زیادہ ہیں، ہماری نیکیاں نہیں ہیں، ہم اس کے لائق بھی نہیں تھے جتنا تو نے عطا کیا ہوا ہے۔ انسان کو اپنے آپ کا تو پتہ ہی ہوتا ہے۔ اور وہ سلف صالحین کہتے تھے اللہ کے جو بہت نیکیاں کرتے تھے، ہمیں تو اس سے بھی زیادہ کہنا چاہیے، ہماری کون سی نیکیاں ہیں؟ ہم تو قدم قدم پہ غلطی کرتے ہیں، قدم قدم پہ بہک جاتے ہیں، اور قدم قدم سے بھول ہو جاتی ہے، اور اللہ عز و جلال کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں تو بار بار یہ کہنا چاہیے، اللہ جو تو نے عطا کیا ہم اس کے قابل نہیں تھے، بس معاف کر دینا جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، اور اپنے انعامات کو جاری رکھنا، اور سب سے بڑا انعام تیرا یہ ہوگا میرے مالک کے خاتمہ بالایمان کرنا، اور جنت الفردوس میں ہم نے اپنے محبوب کے ساتھ جمع کرنا۔